من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ خدا نے اپنے کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس دن اس کے حکم پر تمام صاحب استطاعت مسلمانوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا. سب مسلمانوں نے اپنی اپنی استطاعت کی روشنی میں خدا کے اس حکم کی فرما برداری کی اور علامتی طور پر جانور کو ذبح کر کے اپنا عمل اور اپنی نیت اللہ کے حضور پیش فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے اپنے علاقے کے مسلمانوں کی جانب سے بلکہ شہر کے تمام مسلمانوں کی جانب سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عالم اسلام میں موجود تمام مسلمانوں کی جانب سے قربانی کا جو عمل کیا گیا، اللہ اس عمل کو قبول فرمائے اور اس عمل کا جو جذبہ اور جو اسپرٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگی میں اس جذبے کو زندہ فرمائے. میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان 2 آیتوں کے ذریعے میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، قربانی کا عمل اللہ نے کیوں رکھا ہے، قربانی کے عمل کے ذریعے اللہ اپنے بندوں میں چاہتے کیا ہیں. سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں اللہ نے فرمایا: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ عطا کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ
نیکی کرنے والوں کی نیکی کی قدردانی کرتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کی ناقدری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی، اس دنیا کے چلانے کے کچھ اصول اور ضابطے بھی مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اصول و ضابطوں کو قرآن مجید میں بھی بتایا، اور پیغمبروں کی زبانی احادیث کے ذریعے سے بھی ان اصول و ضابطوں کو واضح فرمایا کہ دنیا کا نظام کس طرح چلتا ہے۔ اللہ نے دنیا کا جو نظام چلانے کے اصول و ضابطے بتائے ہیں، ان میں سے ایک اصول و ضابطہ ہے قربانی۔ اللہ نے بتایا اس دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی، خوشی اور حقیقی مسرتیں انہی لوگوں کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں، انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو اپنی زندگی میں قربانی دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں قربانی نہیں دیتے، اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی کامیاب و کامران بھی نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سبق ہے۔ ایک آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور خواب دیکھے، مجھے ایک بلڈنگ چاہیے، مجھے ایک کار چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے فلاں فلاں مقام پر جائیداد اور پراپرٹی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح بیٹھ کر سپنے دیکھے گا تو زندگی میں نہ اس کو گھر میسر آئے گا، نہ کار میسر آئے گی، نہ دنیا کی ظاہری خوشیاں اس کو ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے اور اللہ سب چیزیں لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کرے۔ یہ اللہ کی عادت نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا جو مزاج بنایا ہے کامیابیوں کو پانے اور حاصل کرنے کا، وہ محنت اور قربانیوں پر ہے۔ جو آدمی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، قربانی دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو کامیابی کا پھل عطا فرماتے ہیں۔ اس کو کئی ایک مثالوں سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کھیتی کرنے والا آدمی اگر صرف بیٹھ کر زمین کے بارے میں یہ سوچے کہ اتنا غلہ اور اتنا اناج اور اتنے قسم کا فروٹ میری زمین سے آنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ صرف اس کے اس طرح سوچ لینے سے نہ زمین سے غلہ آئے گا، نہ فروٹ نکلے گا، نہ کوئی اور قسم کی سبزی دستیاب ہوگی، اور لوگ جو سنیں گے اس کو پاگل اور بے وقوف سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کی نتائج اسباب پر رکھے ہیں۔ جب تک لوگ اسباب کو اختیار نہیں کرتے، اس کو نہیں اپناتے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کامیابی سے دوچار بھی نہیں فرماتے۔ مثلا اگر کسی آدمی کو اولاد چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ رکھا ہے کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کی آپسی ملاقاتیں ہوں گی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اب اگر آدمی دنیا کے اندر اس کام کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر اور سجدے میں سر پٹک پٹک کر دعا کرتے بیٹھے کہ اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، اولاد عطا فرما، وہ مر تو سکتا ہے لیکن اللہ آسمان سے اس کے لیے اولاد نہیں ٹپکائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب پر رکھا ہے، اسباب کے بغیر اللہ کبھی کوئی چیز رونما نہیں کرتے۔
دنیا میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کی جو کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں وہ سب کی سب محنتوں کی دین ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دی، ان کے بچوں نے محنتیں کی، اس کا نتیجہ اور پھل ہے جو آج وہ اس دنیا میں پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مسلمان اس معاملے میں حسد کرے۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ رات کے 12 بجے تک سلطان نگر تو بند ہی نہیں ہوتا، یہاں کے سارے ڈبے کھلے رہتے ہیں، یہاں کے ہوٹل آباد رہتے ہیں، چبوترے آباد رہتے ہیں، ہر کسی مرد کا کام 6-7 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا کے دوسرے تمام کے تمام مردوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت مقررہ پر اپنے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ سامنے غیر مسلم کالونیاں موجود ہیں، وہ بھی تو آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں، ذرا ان کی اپنی زندگی کا بھی جو لائحہ عمل ہے اس کو دیکھیے۔ ان کی رات 8-9 بجے تک ہو جاتی ہے، صبح اولین وقتوں کے اندر ان کی صبح ہوتی ہے، پھر وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کام کاج کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر راتیں دن کی طرح گزرتی ہیں اور دن راتوں کی طرح گزرتے ہیں۔ جو وقت تمام کے تمام لوگوں کا کام کاج سے فارغ ہو کر واپس آنے کا ہوتا ہے، ہمارا یہ نوجوان طبقہ اپنے بستر پر سو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے خواب دیکھیے اتنے اونچے کہ کچھ پوچھیے مت۔ اس کے خواب میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا گھر ہو، میرے لیے ایک اچھی سی کار ہو، میرا رشتہ ایک اچھی سی گھر میں ہو، اور وہ میری بیوی اس قابل ہو، اور ہمارے بچے ہوں تو پھر ان کے لیے اس طرح کے اسکول۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کی سوچ ہے یہ اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کے لیے قربانی نہیں دیتے، اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا دستور ہے دنیا کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو نوازتے ہیں جو محنت کرتا ہے، اور اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے۔ اللہ نے کافر اور مسلمان کی کامیابی کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دیں گے اور کافروں کو ہمیشہ کی ناکامی دیں گے۔ لیکن دنیا کا جو دستور اللہ نے بنا رکھا ہے وہ اللہ نے سب کے لیے ایک جیسا رکھا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو اصول و ضابطہ رکھا ہے وہی اصول و ضابطہ کافر کے لیے بھی رکھا ہے۔ اللہ نے دونوں کو بتایا جو محنت کوشش کرے گا ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اللہ نے کہا کہ ہم اللہ ہیں انصاف کرنے والا، بے ایمانی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا آگے کریں گے۔ تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کے لیے اور ہمیں پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں کامیاب و کامران کرتے ہیں۔ انسان کے جو سب سے بدترین دشمن ہے کون ہے؟ شیطان پہلا دشمن ہے، دوسرا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان کو حکم دیا کہ دنیا کے تمام شیطانوں سے ہٹ کٹ کر تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے قدم قدم پر کبھی تمہیں شیطان سے سابقہ ہوگا، کبھی نفس سے سابقہ ہوگا، تمہیں ان دونوں سے زندگی بھر جنگ کرنی ہے، ان دونوں سے لڑنا ہے۔ جب ان دونوں سے کو لڑو گے اور ان کو ہراؤ گے تو پھر اگلے مرحلے پر خدا ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ڈائریکٹ آپ کو ملے گا، یہ اللہ نے کہا۔ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے۔ اب انسان
کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا۔ یہ اللہ کا بھی اصول ہے، یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ دنیا کا اصول کس طرح ہے؟ میں ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ ہر گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہو کر پہلا مرحلہ اس کا زمین پر رینگنے کا ہوتا ہے۔ جب مرحلہ طے ہوتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ بچے کا کھڑا ہونے کا ہوتا ہے۔ ماں باپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا ہو، پھر بچہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ بچے کی زندگی میں آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا چلو، قدم رکھو۔ اب پہلی مرتبہ جب بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلا قدم اٹھا کر سامنے رکھتا ہے، رکھتے ہی اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے۔ عادت نہیں ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ سیکھنا چاہ رہا ہے، تو بچہ پہلی مرتبہ اٹھا کر قدم رکھتا ہے تو فوراً اس بچے کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، وہ گرنے لگتا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف۔ لیکن جو ماں باپ کی رحمت والی باہیں ہوتی ہیں وہ اس بچے کو گرنے نہیں دیتی۔ بچہ گرنے والا ہوتا ہے تو فوراً وہ رحمت والی باہیں باپ کی ہو یا ماں کی آگے بڑھتی ہیں، اس بچے کو سنبھال لیتی ہیں، گرنے نہیں دیتی۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا۔ اللہ نے ہر مسلمان کو شیطان اور نفس سے مقابلے کا حکم دیا اور کہا اللہ نے، اے میرے بندے میں تیرے پیچھے ہوں، چل کوشش کر۔ جب بندہ محنت کرتا ہے شیطان کو ہرانے اور نفس کو ہرانے، کبھی یہ جیتتا ہے کبھی ہارتا بھی ہے۔ جب کبھی وہ ہارنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو تھام لیتی ہے۔ بالکل یہی اصول اور ضابطہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ خالی بیٹھا رہے اور اللہ کو پانا چاہے پا نہیں سکتا، اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد اور جستجو کرنی پڑتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے امت کی اصلاح کے لیے ایک نسخہ بیان فرمایا ہے۔ اس نسخے میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان روزانہ جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے وہ اللہ سے اس بات کا عہد کرے، اے اللہ آج کا دن آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا، آپ کے بندوں کو ناراض کرنے والا، تکلیف پہنچانے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ یہ میرا پکا آپ سے پرامس ہے اور وعدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ پھر اس کے بعد آدمی ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے کام پر نکل جاتا ہے، تو کام پر نکلنے کے بعد اس کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے۔ دن بھر جو وقت وہ باہر گزارے گا، آفس میں یا دکان پر یا کہیں پر بھی، کچھ بھی بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اس بات کا جائزہ لیتا رہے، صبح میں نے اللہ سے جو پرامس کیا تھا، میں یہ بات، یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا کر رہا ہوں یا ناراض کرنے والا، میں یہ عمل لوگوں کے لیے اچھائی کے لیے کر رہا ہوں یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کو اس طرح واچ کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور آدمی شام تک اپنے کاموں کو اس طرح واچ کرے، اور جب کبھی اس کو سمجھ میں آئے کہ میرا کام یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو فوراً اس سے رک جائے، یا میرا کام لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بننے والا ہے تو آدمی اس کام سے رک جائے۔ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ شام جب واپس اپنے گھر آئے اور کھا پی کر جب سونے کے لیے بستر پر لیٹے، تو آدمی بستر پر لیٹنے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے پلنگ پر بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لے، صبح میں اٹھنے کے بعد میں نے اللہ سے پرامس کیا تھا آج کوئی غلط کام نہیں کروں گا، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اب صبح سے لے کر شام تک کیا میں نے کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا کیا یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا کیا؟ آپ جائزہ لیں، ایک دن کا جائزہ فلم کی طرح صبح سے لے کر شام تک کی زندگی 1-2 منٹ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔
آپ گھر سے نکل کر کہاں گئے، کن کن سے ملاقات کی، کیا بات چیت ہوئی، اس میں کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، 2 منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس طرح بیٹھ کر جائزہ لینے کو محاسبہ کہتے ہیں، حساب کرنا۔ پھر اس حساب و کتاب کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں گی، یا تو یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ کا دن اچھا گزرا، یا یہ سامنے آئے گا کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کچھ کیا تھا، کیا کچھ اور آپ نے۔ خدا سے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن برابر جھوٹ بولا۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا دھوکہ نہیں دوں گا، آپ نے دھوکہ دیا۔ آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا، نہیں ستاؤں گا، غیبت نہیں کروں گا، لیکن میں نے غیبت بھی کی، لوگوں کو ستایا بھی، مارا بھی۔ تو اس طرح حساب و کتاب کے نتیجے میں 2 باتیں نکلیں گی، یا تو دن اچھا گزرا یا خراب گزرا۔ دن اچھا گزرا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی کا ایک دن کم از کم مجھے اچھا گزارنے کی توفیق دی، جس میں میں نے نہ تیری کوئی نافرمانی کی، نہ تیرے بندوں کی کو تکلیف دینے والا کوئی عمل کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر پر نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اضافہ اس طرح ہوگا کہ ایک دن جو آپ کا نیکیوں بھرا اور اچھا گزرا، خدا شکر کے نتیجے میں اس طرح کے مزید دن آپ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو حساب و کتاب کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کا دن صحیح نہیں گزرا، خدا سے وعدہ تو کچھ اور تھا، عمل کچھ اور ہو گیا، تو پھر اب آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ جی میں تو اچھا بننا چاہتا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا، اے اللہ میں کمزور تھا، شیطان اور نفس مجھ پر حاوی ہو گئے، انہوں نے نہ چاہنے کے باوجود مجھ سے غلطیاں کروائی، میں ان کے فریب میں آ کر جھوٹ بھی بولا، لوگوں کو ستایا، آپ کے حقوق بھی ادا نہیں کیے، اللہ جی میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، توبہ کر۔ اس طرح دن اچھا گزرنے پر خدا کا شکر ادا کرنا، غلطیاں ہونے پر اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ عمل ہے مسلسل کرتے رہنا۔ جب آپ اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں گے تو گرتے پڑتے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ٹریک پر لا دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی کوشش کو برآور فرماتے ہیں۔ جو آدمی کوشش نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے من جد وجد، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پاتا بھی ہے، جو آدمی کوشش نہیں کرتا وہ نہیں پا سکتا۔ اب میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں سے اس آیت کریمہ کی روشنی کے حوالے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی زندگی کا اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیجیے، اور پھر اس ٹارگٹ کے لیے آپ محنت کیجیے۔ محنت کریں گے، قربانی دیں گے، کوشش کریں گے تو آپ کی کوششیں اثر دکھائیں گی، رنگ لائیں گی، اور اللہ آپ کو کامیابی کی منزل سے دوچار کرے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ قربانی کا سبق ہے۔ جس طرح اردو کے اندر یہ محاورہ ہے مہندی رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد۔ جب تک مہندی پتے کی شکل میں ہوتی ہے وہ کبھی آپ کو رنگ نہیں دے سکتی۔ مہندی سے رنگ اسی وقت چڑھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پسواتی ہے، اس کا کچومر نکالا جاتا ہے، اور اس کو گرانڈ کر کے اس کو رخلی کے اندر کوٹ کر اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو پھر اس کی وہ شان ہوتی ہے کہ اس کو لے کر کوئی لگاتا ہے تو اس پر رنگ چڑھتا ہے۔ یہی دنیا کا اصول ہے، اللہ کا اور انسانوں کا حال ہے۔
جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات کی قربانیاں دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی میں اس کے رنگ نظر آتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں آئی ٹی کے اندر، کوئی بھی، اب آئی ٹی کے اندر جو بچے کام کرتے ہیں 3 شفٹوں میں ان کی نوکریاں ہوتی ہیں، کبھی صبح کی شفٹ ملتی ہے، کبھی دوپہر کی شفٹ ملتی ہے، کبھی رات کی شفٹ ملتی ہے۔ رات کی شفٹ میں اب گھر کے اندر سے کام ہے، پہلے آفس کو جا کر کام کرنا پڑتا تھا، اب پوری رات اس کو نیند آ رہی ہے، اپنے منہ پر پانی مارنا اور ٹہلنا، اس طرح زبردستی نیند کو بھگا کر کام کرنا۔ جو آدمی یہ قربانی نہیں دے گا اس کو 30 تاریخ کے ختم پر سالری کے نام پر اس کی قربانی کا جو صلہ مل سکتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب ایک دوسرا آدمی ہے، ایک آدمی اتنی ساری قربانیاں دے کر محنت کر رہا ہے، ایک دوسرا آدمی مزے سے سو رہا ہے اور نہ دن میں کچھ کرتا ہے نہ رات میں کچھ کرتا ہے، اس کی زندگی میں سالری کبھی آ ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس نے کوئی محنت ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام محنت پر رکھا ہے، میں یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور قربانی کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ دنیا میں آئے تھے آج سے 4000 سال پہلے، ایک 4 دن پہلے، 4 مہینے، 40 سال پہلے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے پہلے جو دنیا میں آئے تھے ان کے زمانے اور آج کے زمانے کا جو ڈسٹنس ہے وہ 4000 سال کا ہے۔ اب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کی زبانوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، ان کی وفا شعار بی بی حضرت ہاجرہ کا ذکر، جو اپنے اپنے علاقوں میں ہیں ان کی زبانوں پر بھی انہی کا تذکرہ، جو لوگ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے چپے چپے سے نکل کر حرمین پہ پہنچ چکے ہیں ان کی زبانوں پہ بھی انہی کا تذکرہ۔ اور ان لوگوں نے، اس فیملی نے اللہ کی محبت میں آج سے 4000 سال پہلے خدا کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے تھے انہی اعمال کو دہرا کر سب کے سب اپنی بندگی اللہ کی بنا لاتے ہیں، اور انسان اس پر فخر کرتا ہے، خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کو 2 مقام عطا فرمائے۔ پہلا مقام اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب گروپ سے تعلق رکھنے والے ہو، ہر گروپ کو دیکھیے کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے۔ یہودیوں کو پوچھئے کہ تم اپنی نسبت کن کی طرف کرو گے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں۔ عیسائیوں کو پوچھئے کہ تم اپنی نسبت کس کی طرف کرو گے؟ تو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے پوچھئے کہ اے مسلمانوں بتاؤ تم اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہو؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں۔ کافروں کو پوچھئے، بتوں کو پوجنے والوں کی طرف، تم اپنی نسبت کن کی طرف کرتے ہو؟ تم کس پیغمبر کو مانتے ہو؟ کافر بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں۔ دنیا کے تمام کی تمام قومیں جس پیغمبر پر متحد اور متفق ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ابراہیم پر متفق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب امامت پر فائز فرمایا تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ ابراہیم ہم تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کا امام بناتے ہیں، دنیا کے تمام انسان اپنی نسبت تمہاری طرف کرنے کو فخر اور سعادت سمجھیں گے۔ اور ابراہیم کو، اور دوسرا انعام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ ہم تمہارا تذکرہ، ذکر خیر
بعد کے لوگوں میں جاری کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آ کر 4000 سال ہو گئے، آج بھی ابراہیم کے واقعات اور انہوں نے اپنی زندگی میں خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ان کی فیملی نے جو جو عمل کیا، ہر سال ہر رمضان میں پوری دنیا کے جتنے علماء اور خطیب ہیں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کی واہواہی کرتے ہیں۔ یہ جو ان کی تعریف اور توصیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے جو ابراہیم پر ہوا۔ اب یہ جو 2 مقام ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئے، وہ چپکے حاصل نہیں ہوئے، اس کے لیے انہوں نے بہت پاپڑ بیلے، بڑی محنت کی، جد و جہد کی، زندگی کے ہر موڑ پر قربانی دی کہ پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ایسے گھرانے میں ان کی آنکھ کھلوائی جہاں کا پورا گھرانہ بت پرست تھا۔ گھرانہ چھوڑیے، خود ان کا باپ نہ صرف یہ کہ بت پرستی کرتا تھا بلکہ بتوں کو بناتا بھی تھا، اس کو بیچتا بھی تھا۔ دنیا کا عام دستور یہی ہے کہ جس کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کے خیالات اور اس کے طریقے باپ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم بھی دنیا کے دستور کے مطابق اپنے باپ کے عقیدوں پر ہوگا یا اپنے باپ کے عقیدوں سے بغاوت کرے گا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کی اور اپنے باپ کو توحید اور اللہ کی بات سمجھانی چاہی، تو اس کے نتیجے میں باپ نے کیا کیا؟ مار کر گھر سے باہر نکال دی۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے تھے ننھا معصوم سا ابراہیم کیا خدا کو پسند کرتا ہے یا کھانے کپڑے اور سونے کے لیے اس بغاوت کرنے والے باپ کے سائے میں رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بغاوت کی، کہا کہ نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے نہ کپڑے کی ضرورت ہے، میرا رب مجھے کھلائے گا، میرا رب مجھے پہنائے گا۔ بابا تیرا میرا تعلق خدا کی نسبت پر ہے، جب تو خود خدا کا باغی ہے تو میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بغاوت کی۔ پھر ایک موقع آیا زندگی کا کہ سب نے پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے تھے ابراہیم کو اپنی جان بہت پسند ہے یا اللہ بہت پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام غیبی امداد کو ٹھکرا کر اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر کے بتایا کہ اے اللہ، ابراہیم کو اس کا جسم، اس کی زندگی عزیز نہیں ہے، ابراہیم کو عزیز ہے تو خدا کی ذات عزیز ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا، ایک تو پوری جوانی گزر گئی، خدا نے بیٹا ہی نہیں دیا، بڑھاپے میں مرنے کے قریب خدا نے بیٹا دیا، اور ابراہیم بڑھاپے کی اس اولاد کو ابھی صحیح طور پر دیکھ بھی نہیں پائے تھے، چومنے اور چاٹنے بھی نہ پائے تھے۔ خدا کا حکم ہوا کہ فوراً بیوی بچے کو اٹھاؤ اور دور ایک جزیرے میں لے جا کر چھوڑ دو، لقدق وادی میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر سوال نہیں کیا، ابراہیم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیوں کیا کچھ سوال نہیں، فوراً اپنی بیوی بچے کو اٹھایا اور لے جا کر رکھ دیا۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہے یا ابراہیم اپنے بیٹے کو یا بیوی کو خدا سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر بیوی بیٹے کو لے جا کر وہاں رکھ کر بتایا کہ اے اللہ، ابراہیم تیرے نام پر اس طرح کے ہزاروں بیویوں اور بیٹوں کو قربان کر سکتا ہے، ان بچوں کی، اس بیوی کی تیرے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اللہ نے آخری مرحلے میں چاہا، ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھو۔ اللہ دیکھنا آخری یہ چاہتے تھے کہ اب ابراہیم کو بیٹا زیادہ پیارا ہے یا اللہ پیارا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر خدا کو بتایا، ابراہیم کے دل میں بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کے مقابلے میں۔ یہ ہے قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
23 سال کی دیکھیے، مکے کے بازاروں میں آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، کوئی آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کی بیٹیوں کے نکاح توڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہر طور پر ستایا گیا، اللہ کے نبی ہر جگہ ستائے گئے، گالیاں کھائی اور پتھر برسائے گئے، اور آپ کے راستوں کے اندر کانٹے پھرائے گئے، طائف کے میدان میں آپ کے جسم کو خون سے لتھڑا کر دیا گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب یہ ساری محنتیں کی تو پھر اللہ نے نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں چپے چپے تک پہنچایا، اور اللہ نے فرمایا اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کرے گا اے نبی جب تک کہ آپ کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد پوری کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو جو عزت رفعت ملی وہ قربانیوں کی وجہ سے، نبی کی قربانیاں نہ ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام کے لیے مقام مقدر نہ ہوتا۔ اللہ نے پوری دنیا کو اصول بتایا، دیکھو محمد ہمارے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، جن کے صدقے ہم نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اگر اس دنیا میں بغیر مشقت کے کسی کو کوئی نتیجہ مل سکتا تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا، مگر اللہ نے بھی ان کو آرام میں راحتوں میں لٹا کر کامیابی نہیں دی، اللہ نے ہمارے نبی کو بھی مشقتوں کی چکی میں ڈالا، اور نبی نے مشقتیں کی تو پھر اللہ نے پوری دنیا کو بتایا کہ کامیابی و کامرانی ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جستجو اور جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ جو بچے ٹاپر کرنا چاہتے ہیں وہ صرف پیپروں میں دیکھنے سے کبھی ٹاپر نہیں بن سکتے، ان کو ٹاپر بننے کے لیے شروع سے اسی طرح کی محنت ان کی زندگی کا حصہ بننا چاہیے۔ ان کی زندگی میں بڑی مشکل سے 6 گھنٹے سے بھی کم کی نیند ہو، ان کی راتیں بھی کتابوں کے ساتھ، اور ان کا دن اور ان کی نیند بھی اسی وقت آتی ہو جب وہ کتابوں کو دیکھ دیکھ کر تھکتے ہوں، جب ان کی آنکھ کھلے تب بھی ان کے سامنے کتابیں ہوں۔ جب کوئی اس طرح کی دیوانگی کے حد تک محنت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی مقرر فرماتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ یہ قربانیوں سے گزرو تو پھر یہ منزل ہے کامیابی۔ اگر تم قربانیوں ہی کے راستے کو طے نہیں کرو گے اور اچک کر اس کو چھونا چاہو گے کبھی چھو نہیں سکتے۔ اس وقت مسلمانوں سے یہی غلطی ہو رہی ہے، اور قربانی کی یہ عید دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہی سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں کامیابی کے لیے قربانی بہت ضروری ہے۔ قربانی دو، محنت کرو، بس اللہ تعالیٰ یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات بہت مختصر طور پر کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قربانی کے ذریعے جو جذبہ اسپرٹ اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو جذبہ ایک مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان اس بات کو سمجھے میری زندگی میں سب سے بڑا خدا کا حکم ہے، خدا سے بڑھ کر، خدا کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہی قربانی کا حاصل ہے۔ جو مسلمان اپنی قربانی سے یہ سمجھ گیا اس کی قربانی قبول، اور جو مسلمان یہ سبق نہیں سیکھ سکا وہ 1,00,000 مرتبہ قربانی کرے، 2 کروڑ کی قربانی کرے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ قربانی کا مقصود ہے ایک مسلمان کا یہ سمجھنا کہ میری زندگی میں سب سے بڑا خدا ہے، خدا کا حکم ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کی محبت ہے۔ جانور کو ذبح کرنا، اس کی گردن پر چھری پھیرنا ایک علامتی عمل ہے۔ حقیقی عمل یہ ہے کہ بندہ اس عمل کے موقع پر یہ نیت اپنے دل میں رکھے، اے اللہ آج تو قربانی پر اپنے چھری پھیر رہا ہوں، مولا کبھی موقع آئے تو آپ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کی ہر چیز کو اسی طرح پھیر کر ختم کر دوں گا۔ اور یہ چیز جو سیکھتا ہے اسی کی قربانی قبول ہے۔ چنانچہ قربانی کے موقع پر ایک مسلمان جو دعا پڑھتا ہے اس دعا کے ذریعے یہی بات سکھائی گئی، ان صلاتی
व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी करने वाला कहता है बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो आलमों का रब है। ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं उस अल्लाह का सबसे पहला फर्माबरदार हूँ। कि कुर्बानी के मौके पर जो जज्बा सिखाया गया कि वो यही है कि एक मुसलमान कहे मेरी जिस्मानी तमाम इबादतें, मेरे माली तमाम इबादतें, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। ये है कुर्बानी का इस्म। और हुज्जाज किराम को भी यही चीज़ सिखाई जाती है। अराफात के मैदान में 9 तारीख़ को तमाम हुज्जाज पहुँचते हैं, अल्लाह इबादत का हुक्म देते हैं। ज़ोहर की नमाज से उनकी इबादत शुरू होती है, असर का वक़्त ख़त्म होने तक इबादत रहती है। जो ही असर का वक़्त ख़त्म होता है तो कौन सा वक़्त शुरू होता है? मगरिब का। अब जब मगरिब का वक़्त शुरू होता है तो अल्लाह हुक्म देते हैं तमाम के तमाम हाजी अराफात के मैदान से निकलकर मुज़दलिफ़ा पहुँचो। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचकर नमाज पढ़ो। अब एक मुसलमान जो ज़िंदगी भर मगरिब की नमाज मगरिब के वक़्त में पढ़ता था, अल्लाह ने कहा कि मगरिब का वक़्त हुआ है लेकिन नमाज नहीं पढ़ना। पूरे 25-30 लाख हाजी बग़ैर नमाज पढ़े के अराफात के मैदान से निकलते हैं। अल्लाह मैसेज क्या देना चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं? क्या ज़िंदगी में कभी किसी हाजी ने खुदा के इस मैसेज पर गौर किया? अल्लाह बताना ये चाहते हैं हर एक को, सुनो, ज़िंदगी में सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है। मुसलमान का काम खुदा के सामने झुकना, खुदा के सामने अपने आप को सिलेंडर करना। खुदा कहे बंदे से उठ तो उठना, खुदा कहे बैठ तो बैठना, खुदा कहे लेट तो लेट जाना, खुदा कहे कि नमाज पढ़ तो नमाज पढ़ना, खुदा कहे कि मत पढ़ तो छोड़ देना। यही इबादत व बंदगी है और यही बंदगी का पैगाम है जो अल्लाह देना चाहते हैं। और अल्लाह हुज्जाज को यही बताना चाहते हैं, नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, कुरान पढ़ना इबादत नहीं है। खुदा जिस वक़्त जो काम करने के लिए कहे उस वक़्त वो काम करना इबादत है। खुदा ने जिस इबादत के लिए नहीं कहा उस वक़्त उस इबादत को छोड़ना ये इबादत है, ये नेकी है, ये अल्लाह की फर्माबरदारी है। और क़ुरबानी का भी यही सबक है। अल्लाह इस सबक को अपनी ज़िंदगी में मजबूती के साथ बिठाने और इस पर अमल पैरा होने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।